اسپین، جس پہ ایک ٹائم پہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور آج اسپین میں صرف 5% مسلمان رہتے ہیں اور یہاں پہ سب سے زیادہ پاپولیشن کرسچن کی ہے۔ لیکن آخر کس طرح اسپین ایک مسلم کنٹری سے کرسچن کنٹری بنا؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ 12ویں صدی کے آخر میں جب امیہ خلافت اپنے عروج پر تھی اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی، جیسا کہ نارتھ افریقہ، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے بہت سے علاقے مسلمانوں کے انڈر آ چکے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں کی نظر عربیس پینسولا پہ پڑی، جس کو آج کے دور میں اسپین کہا جاتا ہے۔ اسی دوران مسلمانوں کی نظر وسکوتھک کنگڈم پر پڑی، جو کئی سالوں سے حکومت کر رہا تھا۔ ان کی حکومت 15ویں صدی سے شروع تھی، لیکن اب ان کی حکومت بہت کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ کنگ وزیٹا کی وفات کے بعد پاور حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان سول وار شروع ہو چکی تھی، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن چانس تھی۔ اس وقت نارتھ افریقہ میں بنو امیہ کے گورنر موسیٰ بن نصار نے اسپین کو فتح کرنے کے لیے 7,000 کا لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کا جنرل طارق بن زیاد تھا۔ طارق بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ کشتیوں میں جبرال تک پہنچا، لیکن مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کنگ روڈرک 40,000 کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے آ چکا تھا، لیکن مسلمان صرف 7,000 تھے۔ یہ دیکھ کر طارق سمجھ گیا کہ مسلمانوں کے حوصلے کم ہو چکے ہیں۔ ان کی ایک طرف روڈرک کا بڑا لشکر تھا اور دوسری طرف سمندر۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ساری کشتیاں جلا دی جائیں تاکہ کوئی بھی مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑے ہوئے یہ جنگ جیت گئے۔ اس فتح کے بعد طارق کی فوج نے دوسرے شہروں کو بھی فتح کر لیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ بن نصار نے بھی 18,000 کے لشکر کے ساتھ طارق کی مدد کے لیے آ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر پورے اسپین کو فتح کر لیا۔ اس کے کچھ سال بعد امیہ خلافت کو ٹکر دینے کے لیے عباسی کھڑے ہوئے، جن کے لیڈر کا نام ابو مسلم تھا، جو بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو ختم کر کے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے۔ عباسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے تھے، جو کہ نبی کے چاچا تھے، جو ایسٹرن خراسان میں چھپ کر کام کرنے لگے اور اس وقت کے اسکالرز اور لیڈرز کے تھرو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے لگے۔ اس طرح اس دور کے شیعہ اور مسلمان بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عباسی سیکریٹلی اپنی فوج تیار کرنے لگے۔ جب مروان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے سیریا میں اپنی فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد مروان میں عباسیوں کی فوج کا مقابلہ کرنے نکل پڑا۔ اس کے بعد دونوں فوجوں کا مقابلہ زیب ریور کے پاس ہوا۔ مروان کی فوج کافی بڑی تھی، عباسیوں کی فوج ان سے کافی کم تھی، لیکن وہ جذبے کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بنو امیہ کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ ابو مسلم بار بار ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور عباسی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اور یہ جنگ جیت گئے۔ اس کے بعد مروان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن عباسیوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ پھر یہ لوگ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے، جو بنو امیہ کا کیپٹل تھا، اور اس سے بھی فتح کر لیا۔ اس طرح عباسی خلافت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے بنو امیہ کے لوگوں کو ایک ایک کر قتل کرنا شروع کر دیا، اور جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کی قبروں کو بھی اکھاڑ دیا، جیسا کہ معاویہ اور یزید۔ لیکن ان لوگوں کی قبروں میں سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن ایسٹ میں بنو امیہ کا ایک رولر تھا، اسپین کی طرف بھاگ گیا، کیونکہ اس وقت اسپین مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا۔ عبد الرحمن نے وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو اسپین کا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اس امیہ خلافت صرف اسپین تک مقرر رہ گئی تھی۔ عبد الرحمن نے اسپین کا نام بدل کر الاندلس رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی اسپین عبد الرحمن کے انڈر آیا، اسپین ترقی کرنے لگا۔ اس وقت اسپین شہر میں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے اور یہاں کئی بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے۔ اس دوران سائنس، الجبرا، میتھ اور فزکس پر ریسرچ ہونے لگی، لیکن کچھ سال بعد کورڈوبا میں مسلمان کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے طاقت کے لیے لڑنے لگ پڑے۔ اسی دوران نارتھرن اسپین میں کرسچنز طاقت میں آنے لگے اور پورے اسپین میں آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی طاقت کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔
یہ دیکھ کر مسلمانوں نے ان سے جنگ کی اور اس کے بعد اسپین میں مسلمانوں کی ہار کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ یہ جنگ مسلمان ہار گئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی حکومت اسپین میں بہت کمزور ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ اسپین مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ کرسچنز نے پورے اسپین پر اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان اور یہودی عیسائیت کو قبول کریں یا پھر ان کا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ دیکھ کر مسلمانوں نے خوف کی وجہ سے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس طرح اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔